السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ دین اسلام ہے تو پھر اہل کتاب نے، اہل علم نے اختلاف کیوں کیا؟ کہا علم آنے کے بعد کیا، جہالت کی بنیاد پہ نہیں کیا، علم کے باوجود کیا۔ کیوں کیا؟ بغیًا بینہم، آپس کی عداوتوں کی وجہ سے کیا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، اللہ پھر حساب بہت تیزی سے لینے والا ہے۔ اللہ کی عدالت میں انصاف کی تاخیر کا کوئی تصور نہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ تہذیب پہ، مذہب پہ، اس کے تقاضوں پہ، اس کے پیمانوں پہ بات ہو رہی تھی۔ آج چند اسی چیزوں کی وضاحت ہوگی، کچھ اسباق ہوں گے، کچھ نئی چیزیں ہوں گی۔ اسی چیز کو میں آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ چلتا ہوں، اسی موضوع کو۔ مختلف پہلو سامنے آئیں گے، تربیت کے حوالے سے بھی، فرد کی تربیت کے حوالے سے ہونی کیسی چاہیے، دور نبوت کا طریقہ کار کیا تھا، آج ہم کس ماحول میں جی رہے ہیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی حضرات محترم آپ سے اسی بات سے آغاز کیا تھا کہ ہم سیاسی مغلوبیت کا شکار ہیں۔ پوری امہ اس وقت سیاسی طور پر مغلوب ہے، صرف مغلوب نہیں ہے، مقہور ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اور دوسری بات، ہم ذہنی طور پر غلام ہیں، اس حد تک غلام ہیں کہ ہماری زبان ہماری نہیں ہے، بولنے والی زبان بھی ہماری نہیں ہے، سوچنے والی زبان بھی ہماری نہیں ہے، اور نازک ترین حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ پھر گلوبلائزیشن کا دور ہے، پھر غیر واضح کفر، غبار آلود کفر بھی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ کفر بکتا ہے اور اسلامی معاشرے کا فرد بن کر ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کافروں سے بھی پورے مفاد لیتا ہے، اور ہمارے سماج سے بھی وہ پورے مفاد لیتا ہے، بلکہ ہماری گردن پہ وہ سوار ہوتا ہے۔ تو غبار آلود کفر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ واضح کفر تو ساتھ ہی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ عیسائی اپنے آپ کو عیسائی سمجھتا ہے، یہودی سمجھتا ہے، ہندو سمجھتا ہے، اس سے گلہ بھی نہیں، اس کا انکار بھی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین۔ غبار آلود کفر ساتھ ہے ہمارے، کفر کا نعرہ بھی ہے، مذہب کا انکار بھی ہے، اور پھر ہمارے سماج کا سب سے بڑا ممبر بھی وہی، وہ ہماری گردن پہ سوار ہے۔ دو کشتیوں پہ سوار ڈوب جاتا ہے، وہ ڈوبتا ہی نہیں ہے، وہ ہر طرف ہی تیرتا ہے۔ پھر واضح کفر بھی ہمارے ساتھ ہے، سماج اور رواج میں بھی ساتھ ہے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی ساتھ ہے، افادے اور استفادے کا تعلق بھی کفر کے ساتھ ہے ہمارا، یعنی ہمارا واضح کفر کے ساتھ سماجی اور رواجی تعلق بھی ہے، قومی اور بین الاقوامی تعلق بھی ہے، افادے اور استفادے کا تعلق بھی ہے۔ ہم فائدہ لیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، فائدہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
انسانیت کا جبری بیانیہ بھی ہے. کیوں؟ اب عیسائیت کا نعرہ لگا کے کوئی سامنے نہیں آ سکتا. آج بھی میں آپ کے ساتھ اصولی باتیں کروں گا، انشاءاللہ آگے جا کر بات واضح ہوتی جائے گی. جن حضرات کو بعض چیزوں کی سمجھ نہ آئے تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے موضوعات پر بات کرنی پڑتی ہے، کیونکہ میں آپ کے ایک ایک فرد کو ایک فرد نہیں سمجھتا، میں آپ لوگوں کو 100 فردوں پہ بھاری سمجھتا ہوں. آپ لوگوں نے آگے جا کے بات کو منتقل کرنا ہوتا ہے، تو اصولی طور پہ بات کو یاد رکھا کریں. انسانیت کا جبری بیانیہ بھی ہے اس وقت پوری دنیا میں. کیوں؟ عیسائیت کا پرچم لے کے نہیں اٹھ سکتا. کیا ہے اس کے پاس؟ یہودی یہودیت کے نام سے نہیں آ سکتا. ہندو، سکھ، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ان میں سے ایک کے اندر بھی پانی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کے نام پہ کھڑا ہو جائے. وہ انسانیت کے نام پہ کھڑا ہو رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے لگ رہے ہیں. ہاں جی انسانیت. ارے بھائی وہ انسانیت سے مراد کیا لیتے ہیں؟ پہلے پوچھو تو صحیح ان سے کہ وہ انسانیت سمجھتے کس کو ہیں. انسانیت کا جو ان کا بیانیہ ہے وہی وہ ہمارے اوپر جبرن نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو وہ اسلام کے مقابلے پہ پیش کرتے ہیں. آپ اسلام کی بات کریں گے، وہ انسان کی بات کریں گے. یہی وجہ ہے آج آپ چالاک لیڈروں کو دیکھ لیں. پاکستان بنا اس لیے تاکہ یہ ایک فلاحی مملکت ہو. اسلامی مملکت کہتے ہوئے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ہمت کیوں نہیں ہوتی کہ آپ فلاحی کی جگہ اسلامی کا لفظ استعمال کریں؟ آپ کسے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ کفر کو بھی مطمئن کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی عوام کو بھی خواب خرگوش میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ اسلامی کہیں گے تو اسلام کا وہی مطلب ہے جو اسلام سمجھتا ہے. آپ فلاحی کہیں گے تو فلاح کا لفظ تو اسلامی ہے، لیکن فلاح کا لفظ ایک ایسا کامن ورڈ ہے کہ وہ اپنے مطلب لے لیتے ہیں. فلاح سے مراد کیا ہے؟ وہ ریاست سے مذہب کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو انسانیت کا جبری بیانیہ بھی موجود ہے. پھر اس جبری بیانی کی تبلیغ کرنے والے دانشور، اینکر، کالم نگار، ٹی وی پر بیٹھنے والے قائدین، پیڈ قائدین، اقتدار کی لالچ دیے جانے والے قائدین، این جی اوز، یہ سب اس کی پشت پر ہیں. پھر کیا مطلب ہوا؟ ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے جو ایک سمت میں ایک پہلو پہ کام نہیں کر رہا، ہر پہلو سے کام کر رہا ہے. آپ کو بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہادر ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد حالات سے کا ادراک کریں. ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے اور ہر پہلو پہ اس ورلڈ آرڈر کی امپلیمنٹ کے لیے کام ہو رہا ہے. اس ممبر سے بھی کام ہو رہا ہے، یہ بھی بتاؤں. اس ممبر سے نہیں، مطلب یہ ممبر بھی استعمال ہوتا ہے. ایجنڈا ہے. ہماری برادری کے لوگ بھی خریدے جاتے ہیں. ہر برادری کے لوگ موجود ہیں جو خریدے جاتے ہیں، جو اس خفی ایجنڈے پہ، اعلانی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، کہیں خفیہ کہیں اعلانیہ. یہ ہیں امت کے حالات. اب ان تمام تر صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے بحیثیت مسلم ہماری تربیت کس سطح پر ہونی چاہیے؟ ہمارے شعور کو کس بلندی پر ہونا چاہیے؟ ہمیں وہ کون سے چیدہ چنیدہ کام کرنے ہیں اور کام کرنے چاہیے تاکہ ان کے ذریعے ہم تمام تر نازک صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے، اپنے آپ کو نقصان سے بچاتے ہوئے، اللہ کی رضا کو بھی سمیٹتے ہوئے، نہ صرف دین پر قائم رہ سکیں بلکہ دین کو قائم کر سکیں. صرف دین پہ قائم رہنا نہیں، جب تک دین قائم نہیں ہوگا دین پہ قائم نہیں رہیں گے. نہ صرف دین پہ قائم رہ سکیں بلکہ دین کو قائم کر سکیں. صرف جانماز کی حد تک نہیں
بلکہ دین کے قیام کو جائے نماز سے جائے اقتدار تک لامحدود کر سکیں. تو وہ تربیت کس سطح پہ ہونی چاہیے، اس شعور کو کس بلندی پر ہونا چاہیے، وہ کون سے اصول، ضوابط، ہدایات ہیں جن سے ہم کام لے سکتے ہیں کہ ہمارا شعور اس بلندی پہ چلا جائے، ہمیں حالات کا ادراک ہو جائے، بچ بچا کے چلنے والے ہوں. ہاں جان دینے پہ آ جائے جان بھی دے دے. عزیمت رخصت دونوں راستے موجود ہیں. کبھی انشاءاللہ عزیمت رخصت پر بھی بات کریں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا. تبدیلی رخصت پر عمل کرنے سے، رعایتوں پر عمل کرنے سے معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی، سر اٹھانے سے تبدیلی آتی ہے. اللہ نے کہیں کہیں آپ کو سر جھکانے کا، ایمان بچانے کے لیے اللہ نے مہربانی کی ہے کمزور لوگوں کے اوپر، ہم جیسے کمزور لوگوں کے اوپر. وگرنہ سر جھکانے سے کبھی تبدیلی نہیں آئی، رخصتوں پر عمل کرنے سے دنیا میں کبھی تبدیلی نہیں آئی. یہ بات یاد رکھیں، عزیمت کے راستے پہ چلنے سے تبدیلی آتی ہے. لا الہ الا اللہ. اب ہمیں یہ رہنمائی کہاں سے ملے کہ ہم شعور کہاں سے لیں، تربیت کس سطح پر ہو، کن اصول و ضوابط پہ کام کریں، کون سی ہدایات کو لے کے چلیں؟ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے سمت کو متعین کر دیتی ہے. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو آپ دیکھ لیں. آپ کی بعثت سے پہلے دنیا میں ہر نمونہ موجود تھا سوائے محمدی نمونے کے. اہل کتاب موجود تھے جنہوں نے اپنے دین کو بگاڑ دیا تھا، علم کے نام پہ گمراہی پھیلا رہے تھے. عرب کے ناخواندہ لوگ موجود تھے، عرب و عجم کے، وہ تو تھے ہی جہالت میں مبتلا، انہیں تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تیسرے نمبر پہ پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کی نظر دین پہ نہیں تھی، فلسفے پہ، ریاضیات پہ، طبیعیات پہ، زیادہ سے زیادہ اخلاقیات پہ. نظریات پہ آنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے. آج کی دنیا اور جاہلیت کی دنیا میں کوئی فرق نہیں. آج کی دنیا بھی اگر انسان کو سدھارنا چاہتی ہے تو نظریاتی سطح پر نہیں، صرف اخلاقی سطح پر، کہ بس وہ جھوٹ نہ بولے، ملاوٹ نہ کرے، دیانت سے کام لے، ٹریفک کے اصول کی پابندی کر لے. بس یہ چند چیزیں ہیں، یہ چند نمونے ہیں. بس اللہ ہے کہ نہیں کوئی غرض نہیں، بھلے انکار کر دو، انسان کو اللہ بنا لو، اللہ کو انسان بنا لو، نعوذ باللہ اپنی زندگی سے اللہ کو خارج کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا. اسے جو مرضی ہو جائے، آپ مندر میں جائیں، آپ مسجد میں جائیں، آپ گردوارے میں جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اخلاقی مباحث تھے، نظریاتی نہیں تھے. نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے کام کیا اس پہ گزشتہ جو میں تھوڑی سی بات ہو چکی ہے. آپ نے آغاز ہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا سے کیا. جب آپ نے دعوت دی تو آپ صادق و امین سے مشہور تھے. اب مجھے بتائیں، جو شخصیت خود صادق و امین سے شہرت رکھتی ہو، جس شخصیت کو صادق اور امین کا ایوارڈ ہی مشرکین مکہ نے دیا ہو، اس شخصیت کے لیے صداقت اور امانت پہ بات کتنی آسان تھی. لیکن معاشرتی سطح پر جو صداقتیں اور امانتیں ہیں، جو اس کا ایک محدود تصور ہے، اللہ کے نبی نے اس پہ بات ہی نہیں کی. آپ نے اللہ کے رہنمائی سے اس سطح پہ بات کی جس سطح پر تمام انبیاء بات کرتے رہے. کہ سب سے پہلے اپنے دل میں اللہ کو بٹھا لو، نظریاتی سطح سے اس کا آغاز کرو، یہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے. یہ ہے تربیت کی سطح جو آج نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. میرا ایک دوست تھا بچپن کا، فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی وہ دوڑ دوڑ کے آ کے جب میں فارغ ہوتا تھا مسئلے پوچھ لیا کرتا تھا. گھر کا اس کا کوئی ماحول نہیں تھا، اور وہ خود کہتا تھا اپنی زبان سے کہ میں نام نہاد اونچے گھرانوں کے جو شرابی گھرانے ہیں، جن کے فریج کھولیں تو وہاں پانی نہیں، شراب کی بوتلیں ہوتی ہیں. میرے والد کو پتہ ہے، میرے والد اس سے روکتے نہیں مجھے. لیکن کوئی بھی دیندار نام کا
لڑکا دیکھ لیں، بندہ دیکھ لیں، میرے والد اس سے ملنے نہیں دیتے، وہ مجھ سے بھی چھپ کے ملتا تھا، حالانکہ ہمارے ساتھ عمر کیا تھی۔ پھر بار وہ آسٹریلیا گیا، گم ہو گیا، ایک عرصے بعد واپس آیا۔ اس نے کہا جی میں نے کھیل کود میں جو آپ سے مسئلے سیکھ لیے تھے، اللہ نے اسے ذریعہ بنایا کہ میں دہریہ نہیں بنا، دنیا کی ہر برائی کی، لیکن جب توحید پہ بات آتی تھی مجھے کرنٹ لگ جاتا۔ میں کہا نا 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 نا، سمجھ آئی بات کی؟ اصل چیز نظریاتی تربیت ہے جو ماں کی گود میں بھی نہیں، باپ کے دل میں بھی نہیں، درسگاہ میں بھی نہیں، معاشرے میں بھی نہیں۔ بس شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، نادرہ نے لکھا ہوا ہے میں اور آپ مسلمان ہیں، لہذا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اس سے زیادہ کوئی نظریاتی تربیت نہیں۔ جبکہ ہر نبی نے آغاز ہی نظریاتی تربیت سے کیا ہے۔ مکے کی 11 سالہ زندگی کو دیکھ لیں، 11 ہے کہ 13 ہے، 13 سال کو دیکھ لیں، فوکس ہی نظریاتی تربیت ہے۔ باقی تمام کے تمام احکامات تقریباً سب مدینے کے ہیں، زکوٰۃ بھی مدینے کی، حج بھی مدینے میں، جمعہ بھی مدینے میں۔ بات کی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اب اس تربیت کے حوالے سے ذرا میں اصولی باتیں آپ کے ساتھ کر لوں۔ فرد کی تربیت کے حوالے سے آپ اس بات کو نوٹ کریں، فرد کی تربیت میں آغاز بھی فرد ہے، انجام بھی فرد ہے۔ فرد کی تربیت میں آغاز میں بھی فرد ہے، انجام میں بھی فرد ہے۔ اولین مرحلے میں فردن فرد کی تربیت ہوتی ہے، پھر اسی فرد کے لیے معاشرہ وجود میں آتا ہے، ریاست وجود میں آتی ہے، سیاست وجود میں آتی ہے، قیادت وجود میں آتی ہے، صرف فرد کے لیے، صرف فرد کے لیے۔ بار بار کہہ رہا ہوں، انبیاء کی تربیت کا محور اور مرکز صرف فرد ہے۔ صرف ایک فرد کی تربیت کے لیے معاشرہ وجود میں آتا ہے، ریاست وجود میں آتی ہے، سیاست وجود میں آتی ہے، قیادت وجود میں آتی ہے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ وجود کیوں بخشتے ہیں؟ تاکہ فرد کی تربیت اور اس کی شخصیت کی تکمیل کے لیے فضا سازگار رہے، ماحول ہموار رہے، گرد و پیش میں حمایت موجود رہے، تاکہ فرد اپنی زندگی کا اولین جو دنیاوی اور فانی مرحلہ ہے اس کو کامیابی سے گزار کر زندگی کا جو دوسرا مرحلہ غیر فانی اخروی جنت کا مرحلہ، آنے والا مرحلہ، اسے وہاں جا کے کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا میں حسنہ پہلے کہا گیا، کیوں؟ دنیا کی حسنہ بنیاد ہے آخرت کی بھلائی کی۔ جو آخرت میں اپنی زندگی کو دنیا میں اپنی زندگی کو ہمکنار نہیں کر سکا، وہ آخرت میں اس کی زندگی ہمکنار نہیں ہو سکتی۔ صرف فرد کی تربیت کے لیے اللہ اس کو سازگار معاشرہ دیتے ہیں، فرد کی شخصیت کو مکمل کرنے کے لیے اللہ اس سے ایک سازگار ریاست دیتے ہیں، اللہ اسے ایک سازگار ہموار قیادت دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں مل کے فرد کی تربیت کرتی ہیں۔ ریاست بھی فرد کی تربیت کرتی ہے، سیاست بھی فرد کی تربیت کرتی ہے، قیادت بھی فرد کی تربیت کا سارا سامان کرتی ہے۔ تو آپ تربیت کے حوالے سے دیکھ لیں، آغاز میں بھی فرد ہے اور انجام میں بھی فرد ہے۔ فرد کی تربیت کے اس خدائی طریقہ کار کو بندہ دیکھے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ صرف فرد کی تربیت کے لیے اللہ نے معاشرے کو وجود دیا، ریاست کو وجود دیا، سیاست کو وجود دیا، قیادت کو وجود دیا۔ حالانکہ آپ بہت سے جانوروں کو دیکھ لیں، وہ پیدا ہوتے ہی ماں باپ سے الگ ہو جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ان کا معاشرہ نہیں بنتا۔ جغرافک چینل میں آپ دیکھتے ہوں گے، سانپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہی وہ الگ الگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی تنہائی کی زندگی ہی ان کی اصل زندگی ہے، پھر اپنی جنسی ہوس پورے کرنے کے لیے وہ قریب آ جاتے ہیں، پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان فرد بنتا ہے، فرد سے فرد، قطرہ قطرہ کلزم ہے نا، فرد معاشرہ ہے۔ لیکن معاشرہ کس کے لیے بنا ہے؟ اسی فرد کے لیے بنا ہے، تاکہ فرد اپنی اوقات میں رہے، فرد ٹھیک رہے، سیاست فرد ٹھیک رہے، ریاست فرد ٹھیک رہے، قیادت تاکہ فرد ٹھیک رہے۔
فرد کی تربیت کے خدائی طریقے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر کہ تربیت کرنے والے مربی نے یہ سارا نظام فرد کے لیے بنایا ہے. بس اگر تربیت کرنے والا مربی اللہ ہے اور اللہ رہے، فرد کی تربیت کرنے والا مربی اللہ ہی رہے، واسطہ رسول اللہ ہی رہیں، واسطہ در واسطہ خیر القرون ہی رہیں، تو فرد کی تربیت میں کوئی رکاوٹ درمیان میں حائل ہو ہی نہیں سکتی. واللہ العظیم فرد نکھرے ہی نکھرے، ستھرے ہی ستھرے، بنے ہی بنے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ہے فرد کی تربیت کا سامان اللہ کے ہاں. لیکن حضرات محترم، سوال یہ ہے فرد کی تربیت کے اس طریقہ کار کی ہم نے پیروی کتنی کی ہے؟ کیا ہم نے فرد کو معاشرہ دیا جہاں وہ اس کے جوہر کھل کے سامنے آ سکیں؟ ہم نے تو ننگا معاشرہ دیا ہوا ہے. ہمارا معصوم بچہ باہر آتا ہے تو زانی ہو جاتا ہے، ہمارا معصوم بچہ باہر آتا ہے تو شرابی ہو جاتا ہے. وہ معصوم بچہ جو جھجک کے بات نہیں کر سکتا، وہ باہر آ کے اس طرح سوٹے لگاتا ہے، بندہ دیکھ کے ڈر جاتا. سمجھے؟ ہم نے فرد کو دیا کیا ہے؟ معاشرہ دیا، ریاست دی. ریاست صرف جغرافیہ کا نام نہیں ہوتا، 4 مرلے کا پلاٹ لے کے دے دیں، یہ ریاست نہیں ہے. اس سے تو اچھا پھر ہم انڈیا میں رہتے. ریاست اسلام کے نام پہ تھی، اور اگر اسلام کے تقاضے پورے نہ ہو وہ ریاست کہلانے کے حقدار نہیں ہے. لاکھوں لوگوں کی قربانی دینے کے بعد بھی میں پاکستان میں رہتے ہوئے عالی قوانین، اسلامی عالی قوانین پہ عمل نہ کر سکوں، اور میرا مسلمان بھائی ہندوستان کے تسلط میں رہتے ہوئے اسلامی پرسنل لا پہ عمل کرے، خوش قسمت وہ ہے کہ میں ہوں. آج ہندوستان کا مظلوم مسلمان پیور اسلامک پرسنل لا پہ عمل کرتا ہے، اور جس مسلمان نے لاکھوں قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا، یہاں کے عائلی قوانین ہی، بہت سے عائلی قوانین کافرانہ ہیں. زنا کی زندگی گزارتے ہیں، طلاق بار بار ہوتی ہے، یونین کونسل صلح کراتی پھرتی ہے. یہ ایلفی تو نہیں کہ آپ جوڑ دیں میاں بیوی بن جائیں. لا الہ الا اللہ. ہم نے فرد کو دیا کیا ہے؟ نہ معاشرہ دیا، نہ ریاست دی، نہ سیاست دی، نہ قیادت دی. ہماری قیادت کیسی ہے؟ ہماری قیادت کا کردار سامنے آ جائے سر شرم سے جھک جاتے ہیں. ہمارے دیا کیا ہم نے فرد کو؟ بلکہ ہم نے فرد کو دیا کچھ نہیں، لیا سارا ہے. اللہ کے نبی اس فرد کو سب کچھ دے گئے تھے. معاشرہ دے گئے تھے، ریاست دے گئے تھے، سیاست دے گئے تھے، قیادت دے گئے تھے. ایسے ہی ہے نا؟ اصحاب رسول اللہ معاشرہ دے گئے، ریاست دے گئے، سیاست دے گئے، قیادت دے گئے. خیر القرون کے دور کو دیکھ لیں، بعد کے ادوار میں بھی دیکھ لیں. صرف بادشاہت سے اسلام ختم نہیں ہوتا. اگر ایک جزوی خرابی آ گئی بعد میں آ گئی، لیکن بحیثیت مجموعی اسلامی نظام ہی سلطنت مغلیہ تک کار فرما تھا، سلطنت عثمانیہ تک کار فرما تھا. 1200 سال تک ہم اسلامی نظام پہ ہی عمل کرتے رہے مجموعی طور پہ. یہ غلط فہمی دور کر دے بادشاہت آ گئی تو اسلام ختم ہو گئی. یہ بہت اچھے اچھے پڑھے لکھوں کو کم غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. یہ جزوی خرابی کا انکار ہی نہیں ہے، لیکن جزوی خرابی سے یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اسلامی نظام ختم ہو چکا تھا. وہ اسلامی نظام اتنا مضبوط تھا کہ اکبر بادشاہ جیسا جابر حکمران دین اکبری کو نافذ نہیں کر سکا. یہ اسلامی نظام کا کمال ہی تو تھا جو یہاں نافذ تھا. ہمارے دیوانی قوانین کون سے تھے؟ ہمارے تعزیراتی کون سے تھے؟ ہمارے فوجداری کون سے تھے؟ ہمارے انتظامی کون سے تھے؟ سب اسلامی تو تھے. جزوی خرابیوں کا کبھی انکار نہیں رہا. خیر القرون کے بعد جزوی خرابیاں رہی ہیں، لیکن جزوی خرابیوں سے کلی نظام کی آپ نفی نہ کیا کریں تاریخ کی چھوٹی سی کتاب پڑھ کے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بات دوسری طرف جا رہی، میں آپ ذرا بات کو
اپنے اسی سمت میں لے کے چلتا ہوں. تو آپ سے بات یہ ہو رہی تھی ہم نے فرد کو کیا دیا, بلکہ فرد سے سب کچھ چھین لیا. جو محمد الرسول اللہ دیکھے تھے, اصحاب رسول اللہ دیکھے تھے, خیر القرون دیکھے تھے, حتیٰ کہ بادشاہ ہمیں دے گئے تھے, وہ بھی ہم نے فرد سے سب کچھ چھین لیا. اب ہمارے فرد کی تقدیر, تربیت اور اس کی شخصیت, یہاں تک کہ وہ جو زبان بولتا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں, غیروں کے ہاتھ میں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جس کے پاس 2 پیسے آ جاتا ہے وہ انگلش میڈیم میں ہی پڑھاتا ہے, غریب کا بچہ اردو میڈیم میں مجبور ہے. یہاں تو ہم ایک نظام تعلیم نہیں دے سکے. تعلیم تو یہاں برائے فروخت ہے. اب ہماری فرد کی تقدیر غیروں کے ہاتھ میں ہے تو فرد کی تربیت کا فقدان آ گیا. جب فرد کی تربیت کا فقدان آ گیا, نتیجہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ یہ ہو گیا ہمارا فرد اپنی شناخت کھو چکا ہے, اپنی پہچان کھو چکا ہے. اور اس کی شناخت, اس کی پہچان دین کی سمجھ بوجھ تھی, دین کے اندر اس کی بصیرت, یہ اصل اس کی آئیڈینٹی تھی. چونکہ تربیت ختم ہو گئی, اس کی شناخت اور پہچان ختم ہو گئی, وہ دینی بصیرت سے محروم ہو گیا. اور جہالت اور بے شعوری کی بدترین سطح اب یہ ہے, بصیرت سے محروم شخص دین میں بصیرت کا دعوے دار ہے. ایک تو ہے نا بندہ دینی بصیرت سے محروم ہو تو مان لے, سر جھکا رہے ہیں, ہاں جی مجھے دین کا پتہ نہیں, آپ میری رہنمائی کر دیں. یہاں ایک عجیب سلسلہ ہے, جو دین میں سب سے زیادہ بصیرت سے محروم ہے وہ سب سے زیادہ دین پہ بات کرتا نظر آتا ہے. اس سے بڑھ کر پستی کی ہماری انتہا کیا ہو. ہمارے اینکرز کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے دانشوروں کو دیکھ لیں, ایون ہمارے ممبروں پر بیٹھنے والے ٹھیکیداروں کو دیکھ لیں, علم کے بغیر امت کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. لا الہ الا اللہ. اور دلیل کیا ہے؟ جی میری نیت بہت نیک ہے. یہ دلیل ہے کہ میں بہت مخلص ہوں. آج میں اپنے قائد پر سب سے بڑی دلیل یہی دیتا ہوں. جی نہیں یار, جو بھی ہو, بندہ بڑا نیت کا, اس کی انٹینشنلی بڑا اچھا ہے, میں اس کی انٹینشن کو گولی ماروں اگر وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے, میں کیا کروں اس سے؟ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ جرم کی بنیاد بدنیتی ہوتی ہے؟ صرف کس نے آپ کو کہہ دیا؟ بندہ بلنڈر مارتا ہے, اصلاح کے نام سے آتا ہے, جرم کا ارتکاب کرتا ہے, اللہ کی نگاہ میں وہ سمجھتا ہے میں معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں, سماج کو سدھار رہا ہوں, حالانکہ اللہ کی نظر میں, اللہ ذوالجلال کی قسم, اس سماج کو بگاڑ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے پاس اور اس کے پیروکاروں کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوتی ہے؟ انٹینشنلی بڑا نیک ہے, یہ اس کی نیت ٹھیک ہے, یہ نیت اس کی ٹھیک ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ جرم کی بنیاد صرف بدنیتی ہوتی ہے؟ جرم کی بنیاد جہاں بدنیتی ہوتی ہے, شرارت, سرکشی اور بغاوت ہوتی ہے, وہاں جرم کی بنیاد اللہ کے ہاں دین کی صحیح سمجھ بوجھ نہ ہونا بھی ہوتی ہے. یہ بھی جرم کی بنیاد ہوتی ہے کہ آپ اپنی ذات میں بڑے مخلص ہیں لیکن آپ کو قانون کا پتہ نہیں ہے. مسافر یہ سڑک پہ آیا ہے, وہ گرین سگنل کو ریڈ سمجھتا ہے, ریڈ کو گرین سمجھتا ہے, ریڈ پہ چلتا ہے, وہ گرین پہ رکتا ہے. بتائیں اس کی انٹینشن درست ہے کہ غلط ہے؟ بڑا نیک نیت ہے. وہ کہتا ہے یار میری معلومات کے مطابق تو ریڈ پہ چلنا ہے, گرین پہ رکنا ہے, انٹینشنلی وہ غلط تو نہیں ہے. لیکن آپ اسے کیا کہیں گے؟ یہ احمق ہے, یہ بیوقوف ہے, یہ اتنا بڑا بلنڈر مار رہا ہے کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا, اگلی جان کو بھی خطرے میں ڈالے گا. اسے کہا جائے گا بجا تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن تمہارے پاس قانون کی سمجھ بوجھ نہیں ہے. بالکل اسی طرح دین میں کہا جاتا ہے بجا تمہاری نیت ٹھیک ہے لیکن تمہیں دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے قرآن کا اعلان ہے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ارے لوگو پیروی ان کی کرو جو نیک نیت بھی ہوتے ہیں, مخلص بھی ہوتے ہیں اور انہیں سمجھ بوجھ بھی ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. نیک نیت ہونا کافی نہیں اور سمجھ بوجھ ہونا بھی کافی نہیں.
بندہ سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے، نیک نیت نہیں ہوتا، نیک نیت ہوتا ہے، سمجھ بوجھ والا نہیں ہوتا۔ اللہ نے قیادت کا پیمانہ دے دیا، ارے تم ایسی قیادت کے پیچھے چلو جو دین کی سمجھ بوجھ بھی رکھے اور اس کی نیت بھی نیک ہو۔ لا الہ الا اللہ۔ بدعات کی تمام اقسام اسی قسم سے تعلق رکھتی ہیں۔ بندہ اپنی ذات میں بڑا نیک کام کر رہا ہوتا ہے، دیگیں چڑھا رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہوتا ہے، اگر اس کو دیکھا جائے دین کی اصول کی روشنی میں وہ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، شریعت اس عمل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے آج مجھے بڑا خشوع خضوع چڑھا ہے، میں مغرب کی 4 رکعت نماز پڑھوں گا، آج بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے۔ شریعت کیا کہے گی؟ شریعت کہے گی تیری نماز باطل ہو چکی ہے۔ اگر تو عقیدے سے پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھتا ہے شریعت کی 3 نہیں 4 ہے، پھر تو فارغ ہو جائے گا، باوجود کہ اس کو پتہ ہے 3 ہی ہے، اس کے باوجود وہ ترمیم کرتا ہے جان بوجھ کر، وہ فارغ ہو جائے گا۔ ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے کہ جی نیت نیک ہے۔ ارے بھائی جرم کی بنیاد نا سمجھی بھی ہوتی ہے کہ آپ دین کو سمجھا نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے اس سے بڑی فضیلت کوئی چیز نہیں کہ اسے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، آگے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دین کا سمجھ بوجھ رکھنے والا عالم ہزاروں عبادت گزاروں کے مقابلے میں شیطان پہ زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ایک عالم ہزاروں عبادت گزار افراد سے زیادہ بھاری ہوتا ہے شیطان کے اوپر۔ ابھی بھی حدیث ختم نہیں ہوئی، سنیے آگے۔ ہر کام کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ دین کی بنیاد دین کی صحیح سمجھ بوجھ ہے۔ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ حضرات محترم، دین کی سمجھ بوجھ کی طرف ٹریول کریں۔ خدا را نیک نیتی کافی نہیں ہے کہ میں اور آپ بہت نیک نیت ہیں، دین کی سمجھ بوجھ کی دولت حاصل کریں۔ دین کی سمجھ بوجھ کو درد سر نہ بنائیں۔ درد سر میں بیتکی گولی بھی کبھی کبھی چل جاتی ہے۔ درد دل بنائیں۔ درد دل میں بیتکی گولی جان لے لیتی ہے۔ ایمان میں بیتکی گولی استعمال کریں گے، ایمان لیوا ہوگی وہ بیتکی گولی۔ اس کو درد دل بنائیں۔ بات کی بیتکی گولیاں استعمال نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ دین کا فہم جو ہے اس کا معیار اللہ کے ہاں معین اور مقرر ہے کہ آپ نے دین کا فہم کیسے حاصل کرنا۔ ہمارے ہاں تو کوئی معیار ہی نہیں نا، اللہ کے ہاں اس کا معیار ہے کہ آپ نے دین کو انڈرسٹینڈ کیسے کرنا ہے۔ سمجھ بات کی؟ دین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا ہے؟ قرآن کریم۔ 1000 فرقے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ قرآن اٹھا لیں جس کے ترجمے پر تمام سکول آف تھاٹ کا اتفاق ہے، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وابی، اہل حدیث، جتنے فرقے ہیں سارے کر لیں، قرآن کے ترجمے موجود ہیں جن پر سب کا پڑھنا شروع کر دیں، کسی مولوی سے نہ پوچھیں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا ہوں آپ مفتی اور فقیہ بن جائیں گے، لیکن جن مسائل پر قرآن و کفر و اسلام کا دار و مدار ہے وہ انگلیوں پر ہوں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کسی مفسر کی ضرورت ہے؟ وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ غیب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی مفسر کی ضرورت ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ وہی آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، وہی ہستی دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو جانتی ہے۔ کسی مفسر کی ضرورت ہے؟ حدیث میں تو پھر بھی معیار ہے، یہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ایک محدث کہتا ہے صحیح ہے، دوسرا محدث کہتا ہے موضوع ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں بھی ایسی بات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے معیار۔ فہم دین کا معیار قرآن کی طرف آئے۔
پھر احادیث کی طرف آئیں، پھر احادیث میں خدا کے لیے بنیادی موضوعات پہ آئیں. یہ رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، آمین زور سے کرنی نہیں کرنی، یہ اپنی جیب میں رکھیں. آپ کرتے ہیں کریں، میں نہیں کرتا ہوں نہ کریں. نہ آپ کے پیٹ میں درد ہونا چاہیے، نہ میرے سر میں درد ہونا چاہیے. سمجھ آئی بات کی؟ بنیادی موضوعات کو لے لیں. پھر خیر القرون، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اللہ نے اس زمانے کے اندر خیر کی گواہی دی ہے کہ ان تینوں زمانوں میں خیر کا غلبہ رہے گا، اس کو لیں. یہ ہے دین. صحابہ نے، تابعین نے دین کو سمجھنے کے لیے کبھی تاریخ کا سہارا لیا؟ تو آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ تاریخ کا سہارا لیں؟ تاریخ کی ایک کتاب بھی نہیں، اس ذمہ دار منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، جو معتبر ہو. صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ حدیث والی شخصیات ہیں. صحابہ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہو قرآن سے پڑھیں، قرآن سے سمجھیں صحابہ کون ہیں، رسول اللہ کے فرامین سے سمجھیں صحابہ کون ہیں. یہ ہے فہم دین کا طریقہ کار، اس کا پیراڈائم، اس کا منہج. لیکن آئے کون؟ غم کون کھائے؟ اور یاد رکھیں، جس چیز کا غم کھائیں گے وہی چیز سمجھ میں آتی ہے. آپ دنیا کا غم کھائیں گے، دنیا سمجھ آئے گی. آپ دین کا غم کھائیں گے، خدا کی قسم دین سمجھ میں آئے گا. آج ہم کہتے ہیں ہمیں دین کی بڑی سمجھ بوجھ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے دین کا کتنا غم کھایا؟ یہ سوال میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے. بس اسی سے آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کا پیمانہ کیا ہے، میرا پیمانہ کیا ہے دین کی سمجھ بوجھ کا. کہتے جی ہمیں بڑی دین کی سمجھ بوجھ، ہمیں کسی مولوی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے. آپ نے دین کا غم کتنا کھایا؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے ایک انٹرویو میں، کسی ایک یونیورسٹی کے کالج کی پرنسپل تھے، خیر جی سی گئی تھے. سورہ فاتحہ کے ترجمے میں انہوں نے، جب میں نے ترجمہ کیا، کہتے ہیں اس میں 2 ترجمے ہیں. میں نے کہا دونوں ٹھیک ہیں. کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میں نے کہا آپ کے پاس 2 ہی طریقے ہیں. کہتے ہیں دونوں بتا دیں. میں کہا ایک طریقہ یہ خاموشی سے مان لیں. ہنس پڑے. کہتا دوسرا طریقہ؟ میں کہا دوسرا طریقہ یہ عربیت میں کمال حاصل کریں، اسلامی امور میں کمال حاصل کریں. غم بنا لے نا. میں نے لاء پڑھا ہے، میں نے پریکٹس کا غم نہیں کھایا. تو پریکٹسنگ لیول کے اندر میں ایک لے مین ہوں. آپ نے دیوانی میں غم لگایا ہے، آپ فوجداری میں نہیں لوں گے. آپ نے فوجداری کا غم اٹھایا، آپ فوجداری کی باریکیوں کو جانیں گے. جس چیز کا غم لیں گے وہ چیز سمجھ میں آئے گی. دین کا غم لیں گے، دین سمجھ میں آئے گا، اور سب سے آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اور جب دین کے غم کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے ہم ڈیٹھ بن جاتے ہیں. دین کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. ہم متوجہ کرنے والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہم، کہ یہ ہمیں متوجہ کر کیوں رہا ہے. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. بہت بڑی کمزوری ہے حضرات محترمی ہماری. اصل بات غم کی ہے. بس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بندے نے روزہ بھی رکھا ہوگا، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، حج بھی کیا ہوگا، عمرہ بھی کیے ہوں گے، حتیٰ کہ تمام نیک اعمال گنوا دیے اللہ کے نبی نے اہم. پھر فرمایا اللہ کے ہاں فیصلہ اس کے دین کی سمجھ بوجھ پر ہی ہوگا. اب بتائیں آپ، کہ اللہ کے ہاں اس کا اجر، اللہ کے ہاں جو اس کو اجر ملے گا، فیصلہ ہوگا، اس کی دین کی سمجھ بوجھ کو بنیاد بنا کے کیا جائے گا کہ اس کو دین کی کتنی سمجھ بوجھ تھی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم نے اس کو آسان سمجھ لیا. حضرات محترم، شکر کیجئے ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نمائندہ ہیں. لیکن فکر کیجئے ہم اسلام کے نمائندہ ہیں، ہمیں نمائندگی جچتی ہے؟ کرنے کا کام یہ، وقت ختم ہو رہا ہے، 5 منٹ باقی ہیں. کرنے کا کام یہ حضرات محترم، کرنے کا کام. میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ بھی اس میں شامل ہیں. اپنے اندر سے قول و فعل کے تضاد کو ختم کر دیں. بس خدا کی قسم منافقت ختم کر دیں. 2 کشتیوں کے سوار نہ بنیں. مسلمان ہیں تو آئیں، پھر اسلام کو سمجھیں. اندر کی منافقت کھرچ جائے گی. سارا وقت دیتے ہیں ہم دنیا کو. دین کا وقت یہی، نماز سے پہلے آگے تھوڑا سا قرآن زبانی پڑھ لی اور اس کو سمجھ بھی نہیں آئی. کوئی فوت ہو جائے تو اوپر سے گزار دیا، 2-3 قرآن پڑھ لیا. اب تو قرآن بھی بکتے ہیں، برائے فروخت ہیں. امام صاحب کو فون کرو، جی قرآن چاہیے دینے، کتنے چاہیے دینے؟ 17 ہو گئے جی. وہ حافظ صاحب قرآن ہے کہ مشین ہے؟ اتنا تو کمپیوٹر بھی تیز نہیں ہوتا.
کر لیں آپ تھوڑا سا امتحان لے لیں کسی کا. میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا اس کی بات کر رہا ہوں. آپ 10 آدمی فون کر لیں, 50 قرآن لے لیں, وہ دے دے گا. وہ ساری زندگی گزر جائے وہ نہیں پڑھ سکتا. اپنے اندر سے منافقت کو ختم کریں. ایک اور دوسری بات, معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کریں. اس کے بغیر, کانٹے چنے بغیر اسلام کو اقتدار نہیں ملتا. راستے کے کانٹوں کو چننا ہوگا, جاڑیوں کو کاٹنا ہوگا, منافقت کو بے نقاب کرنا ہوگا. بندہ جرم کرتا ہے, مجرم کو سزا نہیں ملتی. ایک بندہ منافق ہے, حدیث کا انکاری ہے, اسلامی اقدار کا انکاری ہے, اسلامی سزاؤں کا انکاری ہے, توہین رسالت کے قانون کا انکاری ہے, پورے قرآن کا انکاری ہے, پورے دین کا انکاری ہے. اس کے انکار کو معاشرے پر ازہر من الشمس کر دیں, تاکہ کوئی معاشرے کے اندر کوئی دیندار بندہ اس کے ساتھ تعلق نہ رکھے, اس کا سوشل بائیکاٹ کر دے. ضروری نہیں آپ کسی پہ گن اٹھائیں, گن اٹھائے بغیر گن سے بڑے بڑے کام ہو سکتے ہیں. صرف شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اندر سے منافقت کو ختم کرتے ہوئے معاشرے کی منافقت کو بے نقاب کریں, یہ اصل کام ہے. پھر انشاءاللہ دیکھیں راستہ کتنی جلدی طے ہوتا ہے. معاشرے کی منافقت میرے اور آپ کی جو منزل مقصود ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے. لا الہ الا اللہ. معاشرے کی منافقت کو ختم کریں. پھر نہی عن المنکر کا ٹرینڈ سیٹ کریں. یہ اللہ کے نبی ٹرینڈ دے گئے ہیں. خود قرآن ٹرینڈ سیٹر ہے. قرآن صرف امر بالمعروف کی بات نہیں کرتا, قرآن نہی عن المنکر کی بھی بات کرتا ہے. برائیوں کو ختم کرنا ہے. اچھائیوں کا حکم دینا بہت آسان کام ہے, برائیوں سے روکنا سب سے مشکل کام ہے. خود قرآن نے کہا یہ بہت حوصلے کا کام ہے. یہاں بڑے بڑے نام رہ جاتے ہیں. نہی عن المنکر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. معاشرے میں جو برائیاں ہیں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے افراد پر بھی بات کریں, نظریات پر بھی بات کریں, ان کے اعمال پر بھی بات کریں, واقعات پر بھی بات کریں. اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں. آپ کو سکون ہی نہ ملے جب تک آپ اللہ کے دین کا دفاع نہ کریں. آپ اپنا بزنس کرتے ہیں, آپ اپنا چیمبر چلاتے ہیں, آپ اپنی دکان چلاتے ہیں, آپ اپنی تجارت کرتے ہیں, جب تک آپ کے دماغ میں جو ہے وہ پورا نہ ہو آپ کو سکون نہیں ملتا. اس سے زیادہ کہیں بے سکونی اس پر ہونی چاہیے. اللہ کا دین میں اپنے دائرے کے اندر قائم کر دوں. جب تک آپ اپنے دائرے اختیار کے اندر اللہ کے دین کے اصول کو امپلیمنٹ نہیں کرتے آپ کو بے سکون رہنا چاہیے. یہ بے سکونی آپ کے دین کی علامت ہے. اگر قرآن نے اقیم الصلاۃ کہا ہے, قرآن نے اقیم الدین بھی کہا ہے. قرآن نے کہا نماز قائم کرو, اسی قرآن نے کہا پورے دین کو قائم کرو. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. شعور کو بیدار کریں, اپنا بھی معاشرے کا بھی. اور جو لوگ شعور کو بیدار کرتے ان کی قدر کریں, کیونکہ بعض چیزوں کا تعلق خود ہم ممبر والوں سے ہوتا ہے تو میں بعض چیزوں کو بات کرتے ہوں میں جھجکتا ہوں. جو آپ کے شعور کو بیدار کرتے ہیں, میں تو طفل مکتب ہوں, ان کی قدر کریں, قدر. اب یہ ایک بہت بڑا مندر بنا, یہ دبئی میں بنا, کہاں بنا؟ دبئی میں بنا. آپ ابو ظبی میں چلیں جی, جہاں بھی بنا وہاں عرب امارات میں بنا. مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں, کوئی شور ہوا؟ کوئی حمیت نام کی, غیرت نام کی کوئی چیز جاگی؟ نہیں. کیوں؟ شعور ہی نہیں. شعور کیوں نہیں؟ شعور پیدا کرنے والے نہیں. شعور پیدا کرنے والے کیوں نہیں؟ علماء ہیں نا بھائی. وہاں علماء نہیں ہیں, اکا دکا کوئی ہوگا. وہاں سرکاری ملازم ہیں, وہ سرکاری خطبے دیتے ہیں, وہ شعور کو بیدار نہیں کرتے. سرکاری خطبے شعور کو بیدار نہیں کر سکتے ہیں. شکر کریں آپ کے سب کانٹیننٹ کو, برصغیر پاک و ہند کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہوا ہے. یہاں ممبر پہ بیٹھ کر ہم آپ کے سامنے دین کی حقیقت کو رکھتے ہیں. میں یہاں آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر بن کے نہیں بیٹھتا. وہ لوگ تو علماء سے زیادہ ٹیپ ریکارڈر ہیں. ان کو جو دیا جاتا ہے بادشاہ وقت کی عظمت بیان کرتے ہوئے آخر دعوانا ہوتا ہے. جب شعور پیدا کرنے والوں کی زبان پر پابندی لگائے جائے عوام بے شعور ہو جاتی ہے. پھر بڑے سے بڑا فتنہ آ جائے عوام سر نہیں اٹھاتی. وہ پھر اپنے اے سی کے کمروں میں بیٹھنے کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے. تو حضرات محترم وقت بھی ختم ہو چکا. بات یہی ہے تربیت کا آغاز کر دیں.
اپنے گھر سے، اپنے معاشرے سے، اپنے دفتر سے، جہاں جہاں آپ کا اختیار ہے وہاں سے انشاءاللہ دیکھیں پھر تبدیلی آتی ہے کہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔